الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یوسف کے آخری رکوع کی دو آیتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ کہ زمین اور آسمانوں میں اللہ کی قدرت اور اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والی کتنی ہی نشانیاں ہیں مگر انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان نشانیوں سے گزرتے ہیں تو آنکھ بند کر کے گزر جاتے ہیں ان نشانیوں سے منہ موڑ کے گزر جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت بیان فرمائی کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ان میں کہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پہ ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت مشرکین عرب کے سلسلے میں نازل ہوئی مشرکین مکہ مشرکین عرب جزیرہ عرب میں اس وقت جو مشرک پائے جاتے تھے کہ اللہ کو وہ مانتے تو تھے اللہ کو وہ جانتے بھی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مانتے بھی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ ایمان رکھتے بھی تھے مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس ایمان میں شرک ملاوٹ تھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے شرک کے ساتھ اللہ کی ربوبیت کی بات جب کریں تو وہ پکے موحد تھے اللہ کی ربوبیت کی اگر بات کریں ابو جہل پکا موحد تھا ابو لہب پکا موحد تھا ولید بن مغیرہ پکا موحد تھا نضر بن حارث پکا موحد تھا ربوبیت کے باب میں لیکن وہ مشرک الوہیت کے باب میں ہو جاتے تھے کہ الوہیت میں آ کے وہ اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتے تھے تلبیہ کہتے تھے وہ حج کے موقع پہ اور عمرہ کرتے ہوئے تلبیہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک اے اللہ حاضر ہے تیرے در پر حاضر ہے تیرے گھر پر لا شریک لک پروردگارہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے دیکھو اللہ پر ان کا ایمان ہاں بولتے تھے اللہ شریک بس ایک کو تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں
ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا اور ہر قبیلہ اپنے بت کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے کہتا تھا اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ اصل میں تو لا شریک ہے لیکن بس ایک خدا کو ایک بت کو تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں هو لک تملک وما ملک، وہ بھی ایسا ہے کہ اس کا مالک بھی تو ہی ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ دیکھو یہاں یہ چیز وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ اللہ پہ ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ اس تلبیہ کے صیغے میں اللہ پر ان کا ایمان بھی نظر آ رہا ہے، ان کے شرک کی صورت بھی نظر آ رہی ہے۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا یہ شرک کرنے والے مشرک کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم جو لات کی پوجا کر رہے ہیں، منات کی پوجا کر رہے ہیں، عزا کی پرستش کر رہے ہیں، حبل کی پرستش کر رہے ہیں، فی نفسہ ہی ان کی عبادت مقصود نہیں ہے بلکہ ہم ان بتوں کی پرستش اور پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے واسطے اور وسیلے سے ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اور قرآن نے ایسوں کو مشرک کہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اللہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں، ان کا ایمان کیا تھا؟ ان کا یہ کہنا اللہ خالقنا اللہ رازقنا، وہ کہتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، وہ مانتے تھے کہ ہمارا رازق اللہ ہے، ہاں عبادت کی جب بات آتی اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتے تھے۔ اس مضمون کو قرآن مجید نے 10 آیتوں میں بیان فرمایا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے پیغمبر اگر آپ ان سے سوال کرتے ہیں اے مشرکو بتاؤ زمین کو کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ نے۔ ان سے پوچھیں گے بتاؤ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ ہی نے۔ ان سے پوچھئے کہ سورج اور چاند تمہارے لیے کس نے مسخر کر رکھے ہیں، کہیں گے اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے پیغمبر اگر ابو جہل و ابو لہب سے سوال کرو گے وہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور وہ کون ہے جو زمین سے غلہ اگاتا ہے، ابو جہل و ابو لہب کا جواب یہ ہوگا وہ صرف اللہ ہے۔ دیکھو ربوبیت کے باب میں ربوبیت کے تعلق سے ان کا عقیدہ کتنا صاف و شفاف تھا۔ وہ مشرک اس لیے ہو گئے وہ اللہ کی ربوبیت کو تو مانتے تھے کہ وہی تنہا خالق ہے، مانتے تھے کہ وہی تنہا مالک ہے، مانتے تھے کہ وہی تنہا مدبر ہے، لیکن جب عبادت کی بات آتی، پرستش کی بات آتی، اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی شریک کر بیٹھتے تھے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں کہ اکثر لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ، اللہ کو مانتے ہیں تو شرک کے ساتھ، اللہ کو تسلیم کرتے ہیں تو شرک کے ساتھ۔ حضرات جو پیغام آج کے خطبے میں مجھے آپ کو دینا وہ یہ ہے کہ جو آیت کبھی مشرکین پہ صادق آتی تھی، جس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین یہ لکھتے تھے کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں، اس سے مراد جزیر عرب کے مشرک ہیں، اس سے مراد جزیر عرب کے صنم پرست ہیں۔ افسوس کی بات ہے، خون کے آنسو رونے کی بات ہے کہ آج اس آیت کا مصداق اگر آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے نام نہاد مسلمان اس آیت کا مصداق ہیں۔ آج ہمارے عقیدے میں شرک کی ایسی ملاوٹ ہوئی ہے، جان بوجھ کر بھی، انجانے میں بھی، شعوری طور پر بھی، غیر شعوری طور پر بھی شرک کا عقیدہ ہمارے عقیدے میں، ہمارے دلوں میں داخل ہو چکا ہے۔ شرک ہمارے گھرانوں میں، شرک ہمارے دکانوں میں، شرک ہمارے جسم پر، شرک آپ دیکھیں گے کہ کس ناحیے سے بہت سارے چور دروازے ہیں، ان راستوں سے شرک ہمارے عقیدے میں داخل ہو چکا، ہمارے دل میں جگہ پکڑ چکا اور ہمارے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو چکی۔ اور بین طور کے کبھی مشرکین پہ صادق آنے والی، فٹ ہونے والی یہ آیت آج کے بہت سارے نادان اور نام نہاد مسلمانوں پہ صادق آ رہی ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں کہ اکثر لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ۔ یہ مسلمان جو کہنے کو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، ہم رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اچھی بری تقدیر کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے ملائکہ اور فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ حضرات ان کے عقائد کا جائزہ لو، کتنی صورتیں ہیں، کتنے اسباب ہیں،
کتنی شکلیں ہیں جہاں سے شرک ہمارے دلوں میں اور ہمارے گھرانوں اور خاندانوں میں جگہ پکڑ چکا ہے۔ آج اسی کی چند شکلیں آپ کے سامنے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی شکل شرک کی، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی ہم میں سے بہت سو کے زندگی میں پائی جاتی ہے، وہ ہے اللہ کے نیک بندوں اور صالحین کی محبت میں غلو کرنا۔ دیکھو، نیک بندوں سے محبت کرنا، اس کا تو شریعت نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، متقی بندے ہوتے ہیں، صالح بندے ہوتے ہیں، ان سے محبت کرنا، ان سے قریب رہنا، ان سے جڑ کے رہنا، اس کا تو کتاب و سنت میں حکم ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے پیغمبر اپنے آپ کو باندھ لیجئے، جوڑ لیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کی پرستش، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ ہے شخصیت پسندی۔ اسلام میں شخصیت پسندی اچھی چیز ہے۔ کسی کو اس کے تقوی کی وجہ سے چاہنا، کسی کو اس کی عبادت کی وجہ سے چاہنا، کسی کو اس کے اخلاق کی وجہ سے چاہنا، اس سے قریب ہونا، اس سے رشتہ قائم کرنا، اس سے تعلقات کو جوڑنا، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن شیطان نے ہمیشہ سے یہ کیا، شخصیت پسندی کے راستے سے انسانوں کو شخصیت پرستی میں مبتلا کیا، شخصیت پسندی کے راستے سے شخصیت پرستی میں مبتلا کیا کہ نیک اور اللہ کے صالح بندوں کے تعلق سے وہ زندہ ہو کے مردہ، بدعقیدگی کے جذبات، بدعقیدگی کے خیالات انسانوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ ہاں، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ نفع و نقصان کا مالک ہے، یہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس سے دعائیں کی جائیں، اس سے مرادیں مانگی جائیں، اس کے پیر چومے جائیں، اس کے آگے سجدے کیے جائیں۔ آج دیکھ لو، اولیاء پرستی، پیر پرستی اور قبر پرستی کے راستے سے یہ فتنہ امت کے اندر کیسے داخل ہو چکا ہے۔ اور یہ وہ فتنہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، آپ کی زبان مبارک پہ جو الفاظ تھے، جو تعلیمات تھیں، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کی بے چینی میں تھے۔ ایک چادر تھی جو آپ اپنے اوپر اپنے چہرے پہ ڈال لیتے تھے، کبھی ہٹاتے تھے، کبھی چہرے پہ کر لیتے تھے، بے چینی ہو رہی ہے، بے چین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی چہرے سے چادر ہٹا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ زندگی کے آخری لمحات میں، سکرات کی کیفیت میں پیارے نبی کو اتنی تکلیف ہے، اور اس تکلیف میں آپ اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر، اللہ کی لعنت ہو کرسچنوں پر، اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، کہ ان قوموں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پہ مسجدیں بنا لی، ان قوموں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پہ سجدے کیے۔ سجدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اپنے پیغمبروں کی قبروں پہ جا کے یہ سجدے کرنے لگے۔ یہی فتنہ آپ دیکھیں گے اس امت میں بھی ہے۔ قبروں پہ جا کے دیکھو، مزاروں پہ جا کے دیکھو، کتنے سجدے ہوتے ہیں، قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، نظر و نیاز ہوتی ہے، منتیں مانگی جاتی ہیں، مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ نعوذ باللہ، شرک کی دنیا میں جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری شکلیں آپ کو وہاں نظر آئیں گی جو وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنا شمار مسلمانوں کے صف میں کرواتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات، شرک کی جو صورتیں ہماری صفوں میں امت مسلمہ کے اندر پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک ہے آثار پرستی۔ آثار پرستی، آستانوں کی پرستش، کسی درخت کو متبرک سمجھ جانا، کسی پتھر کو متبرک سمجھنا، کسی جھنڈے کو متبرک سمجھنا، اور جیسے غیر مسلم اپنے بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور بتوں کے ساتھ جو اعمال کرتے ہیں صبح و شام، اس جھنڈے کے پاس جا کے وہ سارے کام کرنا، برکت کے لیے اس درخت سے اپنے دھاگے باندھنا، کپڑے باندھنا، نظر و نیاز ماننا، آستانوں کی پرستش کی شکل میں امت کے اندر بہت شرک کی بہت ساری صورتیں داخل ہو چکی ہیں۔ مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، مسلمانوں کے محلے ہیں، دیکھو کہ کتنے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں جہاں صبح و شام چراغ جلتے ہیں، اور جہاں سے گزرنے والے لوگ نعوذ باللہ عقیدت مندی کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حنین کی طرف جا رہے تھے، حنین کی طرف جا رہے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ وہاں ایک درخت ہے، اس کا نام تھا ذات انوات۔ مشرکین تبرک کے لیے اس درخت سے اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے،
بعض وہ لوگ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، ان کو کلمہ پڑھے ہوئے 2-4 دن سے زیادہ نہیں گزرے تھے، پرانے خیالات جلدی سے دل سے نہیں جاتے ہیں۔ ابھی کلمہ پڑھے ہوئے 1 ہفتہ 2 ہفتہ سے زائد کا عرصہ نہیں گزرا ہے، انہوں نے اس درخت کو دیکھا، مشرکین جو ہے برکت کے لیے ہتھیار لٹکا رہے ہیں، تبرک حاصل کر رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات۔ اس درخت کا نام تھا ذات انوات۔ پیارے نے انہوں نے کہا اللہ کے نبی، جیسے ان مشرکین کا یہ ذات انوات نامی درخت ہے، ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات نامی درخت بنا دیجئے نا، تاکہ ہم بھی ویسے ہی برکت حاصل کریں، تبرک حاصل کریں جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلیہ۔ کہا کہ نادانوں کیسی بات کر رہے ہو، آج تو تم وہی بات کہہ رہے ہو جیسی بات کہ آج سے صدیوں قبل بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کہی تھی جب ایک بت پرست قوم پر سے بنو اسرائیل کا گزر ہوا۔ بنو اسرائیل نے دیکھا کہ وہ قوم اپنے خداؤں کی پرستش کر رہی ہے، تو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے موسیٰ کب تک ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں، یہ کتنا اچھا لگتا ہے کئی خدائیں، ہمارے لیے اللہ کے سوا اور بھی معبود بنا دو نا۔ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم بنو اسرائیل نے جو بات کہی، آج تمہاری زبان سے بھی وہی بات نکل رہی ہے، اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات۔ حضرات یاد رکھو، اسلام میں آثار پرستی نہیں ہے، اسلام میں آستانوں کی پرستش نہیں ہے، اسلام میں کوئی درخت متبرک نہیں ہوتا ہے، اسلام میں کوئی پتھر، کوئی جھنڈا، کوئی چیز کوئی جگہ متبرک نہیں ہوتی ہے سوائے ان مقامات کے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین حرمین کی کو بابرکت قرار دیا۔ حضرات آپ کو معلوم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں وہ درخت جس درخت کے نیچے پیارے نبی نے صحابہ سے بیعت الرضوان لی تھی اور بیعت کرنے والوں کے حق میں آسمان سے جنت کی بشارت نازل ہوئی تھی، پیارے نبی کے زمانے میں عہد نبوت کے بعد لوگ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے، مدینہ سے مکہ آتے ہوئے جب بھی اس درخت سے گزرتے جو حدیبیہ نامی مقام پہ تھا، وہاں جاتے تھے، رک کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھ کے رخصت ہوتے تھے کہ یہ وہ درخت ہے جس درخت کے نیچے پیارے نبی نے صحابہ سے بیعت لی تھی، اور اس بیعت میں شریک لوگوں کے حق میں آسمان سے جنت کی بشارت نازل ہوئی تھی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سورہ فتح میں اس درخت کا تذکرہ ہے۔ حضرت عمر کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھا، حضرت عمر کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھا کہ آج کی نسلیں صرف یہاں نماز پڑھ رہی ہیں، اگر اسی سلسلے کو ایسے ہی چلنے دیا جائے تو جب علم ختم ہو جائے گا، علماء اٹھ جائیں گے، آنے والی نسلیں اس درخت کی پوجا شروع کر سکتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اور وہ درخت جڑ سے کاٹ دیا گیا۔ جس درخت کے نیچے پیارے نبی نے بیعت لی اور آسمان سے جنت کی بشارتیں نازل ہوئی، شرک کے خوف سے، شرک کے فتنے کے خوف سے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا۔ پتہ چلا آثار پرستی اور آستانوں کی پرستش کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ حضرات شرک کی جو صورتیں آج شد و مت کے ساتھ اور پوری مضبوطی کے ساتھ ہماری دلوں میں داخل ہو چکی ہیں، اس میں سے ایک بدترین شکل ہے ستاروں کی پرستش، ستاروں کی تاثیر کا قائل ہونا، علم التنجیم جسے کہتے ہیں، علم النجوم جسے کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا کہ ستاروں کی تاثیر سے زمین پر حادثات ہوتے ہیں۔ ستاروں زمین پر جو بھی حادثات ہو رہے ہیں، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کسی کو صحت مل رہی ہے، کسی کا حادثہ ہو رہا ہے، کوئی حادثے میں مر رہا ہے، کوئی حادثے میں بچ رہا ہے، کسی کو کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، کسی کا کاروبار زوال پذیر ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ ان تمام حادثات کے پیچھے ستاروں کی تاثیر ہے۔ ایک تعبیر ہے، آپ بہت سو کو کہتے ہوئے سنیں گے آپ، جو سری شرک ہے اور نعوذ باللہ اس کو شرک نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ہاں فلاں کا ستارہ بڑا مضبوط ہے، کیا بولتے ہیں؟ فلاں کا ستارہ بڑا مضبوط ہے، ہاں فلاں کا ستارہ بڑا کمزور ہے، بار بار بیمار پڑتے ہیں کہ اس کا ستارہ کمزور ہے اس لیے بار بار بیمار پڑ رہا ہے۔ حادثہ ہو گیا، بچ گئے حادثے میں، ستارہ مضبوط تھا اس لیے بچ گئے تم۔ شادی ہوتی ہے، شادی کا جو کارڈ بنتا ہے، رخے بنتے ہیں، اس میں ایک تعبیر لکھی جاتی ہے، فلاں صاحب کی دختر نیک اختر کا نکاح، فلاں صاحب کی دختر نیک اختر۔ یہ نیک اختر کیا ہے؟ اختر ستارہ ہے، اختر ستارہ ہے یہ،
دختر نیک اختر کا مطلب یہ ہوا فلاں صاحب کی وہ بیٹی جس کا ستارہ بڑا نیک ہے، فلاں صاحب کی وہ بیٹی جس کا ستارہ بڑا نیک ہے، سری شرک ہے۔ ہماری شادیوں میں، ہمارے رقوں میں لکھا جاتا ہے ستاروں کی تاثیر کا قائل ہونا یہ شرک کی بدترین شکل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک مرتبہ پیارے نبی سفر میں تھے، رات بارش ہو گئی، بارش ہوئی تو کچھ صحابہ نے کہا مطرنا بفضل اللہ، کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی، اور کچھ صحابہ کی زبان سے وہ پرانے تصورات جو رہتے ہیں ان تصورات کی روشنی میں یہ جملہ نکل گیا مطرنا بنوع کذا ونوع کذا، ہاں فلاں ستارے کی تاثیر سے بارش ہوئی، فلاں ستارے کی تاثیر سے بارش ہوئی۔ کچھ کہہ رہے ہیں مطرنا بفضل اللہ، کچھ کہہ رہے ہیں مطرنا بنوع کذا وکذا۔ ایک طبقہ ہے جو کہہ رہا اللہ کے فضل سے بارش ہوئی، دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے کہ ستاروں کی تاثیر سے بارش ہوئی۔ صبح ہوتے ہوتے پیارے نبی کے پاس آسمان سے وحی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بالکواکب، وَأَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ وَكَافِرٌ بِي، کہا کہ آج میرے کچھ بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ جو مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں اور ستاروں کو جھٹلاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے بارش ہوئی۔ بارش کو جنہوں نے اللہ کے فضل کی طرف منسوب کیا، اللہ نے کہا وہ مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جنہوں نے یہ کہا کہ مطرنا بنوع کذا وکذا، فلاں ستارے کی تاثیر سے، فلاں ستارے کے سبب بارش ہوئی، اللہ نے کہا انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پہ ایمان لے آئے۔ حضرات، یہ علم نجوم جسے تنجیم کہا جاتا ہے عربی زبان میں، آج یہ عقیدہ بھی نعوذ باللہ پایا جاتا ہے۔ ہمارے شہر سے بعض اخبار نکلتے ہیں، ایک اخبار میں عنوان آتا ہے، ہر اخبار کے ہر شمارے میں ستاروں کا کھیل، ستاروں کا کھیل۔ بہت سارے لوگ بس وہ پڑھنے کے لیے وہ اخبار خریدتے ہیں۔ کیا ہے ستاروں کا کھیل؟ وہ ہر ہفتے آپ کو انفارمیشن دے گا علم نجوم کی روشنی میں کہ اگر آپ کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، عین سے شروع ہوتا ہے، صاد سے شروع ہوتا ہے، اس ہفتے آپ کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، ستارے بتا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کا نام سین سے شروع ہو رہا ہے، را سے شروع ہو رہا ہے، یا سے شروع ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، اچھی خبریں، بری خبریں، کیا اچھائی ملنے والی ہے، کیا برائی ملنے والی ہے، یہ سب انفارمیشن آپ کو دیتا۔ عنوان رہتا ستاروں کا کھیل۔ لوگ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، نہ صرف پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ اس کی روشنی میں عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ یاد رکھو وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ایمان رکھتے بھی ہیں یہ اللہ پہ تو شرک کے ساتھ۔ تو شرک کی یہ شکل، شرک کی یہ صورت ستاروں کی تاثیر کی شکل میں بھی ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ حضرات، اسی طرح سے شرک کی جو صورتیں ہمارے دلوں میں اور ہماری زندگی میں داخل ہو چکی ہیں، اس میں سے ہے کہ بدشگونی کا عقیدہ، بدفعلی کا عقیدہ، جسے دوسرے الفاظ میں، عام الفاظ میں اگر بولیں، نحوست کا عقیدہ۔ کسی جگہ کو منحوس سمجھنا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، یہ سب وہ عقائد تھے جو کبھی مشرک قوموں میں تھے۔ آج نعوذ باللہ آپ دیکھیں گے یہ سب عقائد مسلمانوں میں آ گئے۔ جا رہے تھے، سامنے سے کالی بلی کراس کر گئی، فوراً واپس ہو جاتے، کالی بلی چلی گئی، اب تو سفر جو ہے سکسیس نہیں ہوگا۔ گھر پہ الو نے بیٹھ کے آواز کر دیا، الو بیٹھ کے پکار دیا، کہتے ہیں کوئی حادثہ ہوگا، الو ہمارے گھر پہ بیٹھ کے پکار دیا ہے۔ شادی ہوئی، نئی نویلی دلہن گھر آئی اور شادی کے فوراً بعد گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، بولتے ہیں یہ جو دلہن بن کے آئی ہے وہ نحوست آئی ہے، اسی لیے اب تک ہمارے گھر میں کوئی حادثہ نہیں تھا، جب تک یہ شادی ہوئی ہے ہمارے گھر میں حادثوں کا سلسلہ شروع ہے۔ کبھی لڑکے کے ساتھ یہ تصورات، کبھی لڑکے کے ساتھ یہ تصورات کہ شادی کے بعد جب سے اس کے قدم ہمارے گھر آئے ہیں منحوس قدم ہے، یہی وجہ ہے کہ تب سے حادثات ہو رہے ہیں۔ الطیرۃ شرک، پیارے نبی نے تکرار کے ساتھ فرمایا کہ بدفعلی کا عقیدہ، نحوست کا عقیدہ یہ شرک ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، خیر بھی شر بھی سب کچھ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں بھلائی پہنچتی ہے اسی کے حکم سے، ہمارا نقصان ہوتا ہے اسی کی اذن اور اجازت سے، لہذا بھلائی پہنچتی ہے اس کا شکر ادا کرو، نقصان ہوتا ہے اسی کی جانب رجوع کرو، اس کے نقصان کی تدارک کی سبیلیں اسی کی جانب رجوع کر کے ڈھونڈو۔ یہ بدفعلی کا عقیدہ، نحوست کا عقیدہ ہمارے گھرانوں میں
بہت سر چڑھ کے بول رہا ہے، ہماری زندگی کے بہت سارے فیصلے ہم کرتے ہیں اور بہت سارے فیصلے ہم بدلتے ہیں اسی نحوست کے عقیدے کو لے کر، بدشگونی اور بدفعلی کے عقیدے کے سبب۔ حضرات، شرک جن صورتوں اور جن شکلوں میں ہماری زندگیوں میں داخل ہوا ہے، انہی میں سے ایک شکل ہے تعویذ گنڈے، تعویذ گنڈوں کا فطرہ۔ ہمارے بچوں کے گلوں میں تعویذ، ہمارے ہاتھوں میں تعویذ، ہمارے گھرانوں میں تعویذ، ہمارے دکانوں میں تعویذ، ہماری گاڑیوں میں تعویذ، جہاں دیکھو تعویذ۔ نقصان کو دفع کرنے کے لیے، نقصانات سے بچنے کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے عاملوں کے پاس جانا، تعویذیں بنا کے لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ تعویذ جب تک رہے گی کچھ نہیں ہوگا، ہم سیف رہیں گے، محفوظ رہیں گے، شرک کی بدترین شکل ہے۔ اور یہ تعویذوں کی بات کریں تو ہم بدعقیدہ مسلمانوں کی بات نہیں کرتے، اچھے نام نہاد مسلمان جو صحیح العقیدہ اور بسا اوقات مسلک سلف کی طرف انتساب رکھنے والے لوگ، افسوس ہوتا ہے، خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے جب ہمارے گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں، اپنوں کے گھرانوں میں صحیح العقیدہ جو تھے ان کے گھرانوں میں جب ہم دیکھتے ہیں، کہیں ناریل بندھا ہوا ہے، کہیں کوئی باٹل بندھی ہوئی ہے، کہیں ہرا کپڑا بندھا ہوا ہے، کہیں لال کپڑا بندھا ہوا ہے، کہیں کوئی تغرا لگا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، من علق تمیمۃ فقد اشرک۔ پیارے نبی نے فرمایا تعویذ لٹکانا شرک ہے۔ تعویذ دیکھیے عموماً تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ تعویذ ہے جس میں تحریر ہوتی ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، کاغذ ہے یا کوئی چیز ہے اس پہ تحریر ہے، قرآنی آیات ہیں یا پھر کچھ غیر مفہوم جملے ہیں یا کچھ اعداد لکھے ہوئے ہیں، قرآنی آیات بھی ہوں۔ قرآنی آیات کی تعویذ کو ہم شرک نہ بولے صحیح مگر ناجائز ہے، اس لیے کہ نہ نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے، ناجائز ہے، بھلے سے خاص پورا کا پورا قرآنی کیوں نہ لکھا ہوا اس میں ناجائز ہے۔ اور اگر اس کی جگہ غیر مفہوم عبارتیں، اعداد و شمار لکھے ہوئے ہیں، اس میں تو شرک پایا جاتا ہے۔ غیر مفہوم عبارتوں میں شرک چھپا رہتا ہے، جو اعداد و شمار لکھے جاتے ہیں اس میں شرک چھپا رہتا ہے۔ تو تعویذ کی ایک شکل یہ ہے کہ کاغذ ہو، اس میں تحریر ہو، کچھ لکھا ہوا ہو۔ اور تعویذ کی دوسری شکل ہے دھاگے، کالے رنگ کا دھاگا، پیلے رنگ کا دھاگا، لال رنگ کا دھاگا، اجمیر سے لایا ہوا دھاگا، گیسو دراز کی درگاہ سے آیا ہوا دھاگا، فلان تربت سے آیا ہوا دھاگا۔ اب یہ عقیدے رکھنا کہ یہ دھاگے باندھ لیں گے، بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، نقصانات سے محفوظ رہیں گے، سری شرک ہے۔ اور تیسری تعویذ کی شکل ہے کہ کنکر اور پتھر، منکے اور پتھر۔ کچھ منکے ایسے ہوتے ہیں، کچھ کنکر قیمتی ایسے ہوتے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو عام طور پر لوگ انگوٹھی کے نگینے میں پہنا کرتے ہیں۔ سیاہ رنگ کا پتھر، لال رنگ کا پتھر، فلاں پتھر، لوگوں کے بہت سارے عقیدے جڑے ہوئے ان پتھروں سے۔ کہا کہ جب سے میں نے یہ انگوٹھی پہنی اس پتھر والی، بڑی ترقی میں نے کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بعض لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے کرتا بھی ہے سچ مچ ان کے ساتھ۔ ان کو یہ گمراہی ہے، آپ نے ہدایت نہیں چاہی، گمراہ ہونا چاہا، رب العالمین ایسے لوگوں کو گمراہی میں ڈھیل دے دیتا ہے اور گمراہ ہوتے جاتے ہیں، ان کی مرادیں پوری جیسے ہوتی ہے۔ پتھر، بتاؤ اللہ کے بندو، دنیا میں جتنے پتھر پائے جاتے ہیں، بتاؤ حجر اسود سے زیادہ عظمت رکھنے والا کوئی پتھر ہے؟ حجر اسود سے زیادہ مبارک کوئی پتھر ہے؟ حجر اسود سے زیادہ عظیم کوئی پتھر ہے جس کے بارے میں پیارے نبی نے کہا بندوں کے گناہ اس سے اس کا بوسہ لینے سے صاف ہوتے ہیں، بندے گناہوں سے پاک ہو کے آتے ہیں جب اس کا بوسہ لیتے ہیں۔ اور اس پتھر کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ دیا گیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تمام لوگ سن رہے ہیں، لوگوں کو سناتے ہوئے حجر اسود سے مخاطب ہو کے کہا واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، واللہ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع فلولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اے حجر اسود، مقصود کیا ہے؟ حضرت عمر لوگوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں، کہیں حجر اسود کا بوسہ لیتے اور وہاں جو گناہ اس کا بوسہ لینے سے پاک ہوتے ہیں، کوئی بد عقیدگی دلوں میں راہ نہ پالے۔ لوگوں کے سامنے علل اعلان حجر اسود سے مخاطب ہو کے کہا اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے،
تیرے اندر فی نفسی ہی نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے. میں نے اللہ کے نبی کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا اس لیے بوسہ لے رہا ہوں. اگر میں نے اللہ کے نبی کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بوسہ نہ لیتا. حجر اسود اس سے مبارک، اس سے عظیم کوئی پتھر نہیں ہو سکتا. اور اس کے سلسلے میں یہ عقیدہ ہے کہ لا یضر ولا ینفع، وہ فی نفسی نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے. تو پھر دنیا کے کسی اور پتھر سے ہماری عقیدت مندیاں، ہمارے عقیدے جڑ جائیں اور ان پتھروں کو عقیدت سے پہنا کریں، یہ تعویذ کی بدترین شکل ہے اور یہ شرک کی بدترین صورت ہے جو افسوس کے ساتھ آج ہماری صفوں میں، ہمارے دلوں میں اور ہمارے گھرانوں میں آ چکی ہے. اسی طرح سے حضرات، شرک جن چور دروازوں سے ہم تک داخل ہوا ہے اور ہم میں کی ایک بڑی تعداد ان راستوں سے شرک میں مبتلا ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ عاملوں کا، کاہنوں کا، جادوگروں کا فتنہ. عاملوں کا فتنہ، عاملوں کا فتنہ. زندگی کا کوئی بھی منصوبہ ہو، ہاں پہلے عامل سے مشورہ کرنا ہے. بچوں کا رشتہ ہو رہا ہے، جب تک عامل کنفرم نہ کرے، ووکے نہ کرے، رشتہ پکا نہیں کریں گے. نئی دکان خریدی ہے، جب تک عامل نہ کہہ دے اپنے علم کی روشنی میں ہاں یہاں یہ دکان تمہارے لیے بہت سوٹیبل ہے، یہاں تمہارا بزنس چلے گا، تب تک جو ہے وہ دکان وہاں وہ اپنی تجارت کو شروع نہیں کرتے ہیں. زندگی کے ہر فیصلے میں عاملوں سے رجوع کرنا، یا زندگی میں کوئی بھی دکھ آئے، درد آئے، فوراً یہ خیال آنا چلو فلاں عامل کے پاس جائیں گے، فلاں عامل کے پاس جا کے یہ مشکل رکھیں گے، فلاں عامل کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں گے. یہ جو تصور ہے، یہ جو عقیدہ ہے، شرک کی بدترین شکل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا کاہنن، جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے، لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، ایسے شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اگر وہ نمازی ہو تو نمازی ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، کسی عامل کے پاس چلا گیا اور جا کے آ گیا، پیارے نبی فرماتے ہیں 40 دن کی نمازیں قبول نہ ہوں گی. اچھا، اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى محمد، کہ عامل کے پاس جائے اور عامل کی باتیں مان کے آئے، تسلیم کر کے آئے. عامل نے کہہ دیا ایسا ہوگا ویسا ہوگا یا ایسا کرو ویسا کرو، اس کی باتوں پہ ایمان لے آیا اور اس کے مشوروں پہ آ کے عمل کر رہا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں کافر ہے ایسا شخص. فقط کفر بما انزل علی محمد. اپنے گریبانوں میں جھانک لو، یہ کفر کن کن گھرانوں میں آج نہیں ہو رہا ہے. ہماری زندگی کے منصوبے عاملوں کے مشوروں سے، ہماری زندگی کی ترقی عاملوں کے مشوروں سے، ہماری زندگی کا کوئی بھی عمل عاملوں سے مشورہ لیے بغیر نہیں ہوتا ہے. بہت سارے اچھے اچھے دیندار گھرانوں کا یہ ماجرا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں کے اکثر لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ. اور ایسا ایمان کیا فائدہ دے گا جس ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو؟ ایسا عقیدہ کیا فائدہ دے گا جس عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہو؟ اللہ کے پاس وہ ایمان مقبول ہے، وہ عقیدہ مقبول ہے جس میں شرک کی بو باس نہ ہو. اس لیے اللہ کے بندوں محاسبہ کرو اپنی زندگیوں کا.